العالمین والسلام علی خیر الانام وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها صدق الله العلي العظيم۔ ناظرین محترم اور ناظرات گرامی، سلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ذی قعدۃ الحرام کی 4 تاریخ ہے۔ پہلی تاریخ کو ولادت باسعادت دخت باب الحوائج بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا، اور 11 ذی قعدۃ الحرام کو ولادت سلطان خراسان، سلطان عرب والعجم، شاہ خراسان، امام رعوف، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام۔ امام رضا علیہ السلام کا ایک لقب کریم، بی بی معصومہ کا ایک لقب کریمہ۔ کرامت کے یہ ایام ہیں جن ایام میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس مناسبت سے آپ تمام عاشقان خاندان کرم کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتے ہوئے اللہ سے حکومت کریمہ جلد برقرار ہونے کی آرزو اور دعا کرتے ہیں۔ بحق امام رضا اور بحق فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہما، خداوند عالم دنیا کے تمام مومنین اور مومنات کی زندگی میں خوشیاں، سکون، راحت اور چین رکھے۔ تمام مومنین اور مومنات کو، مخصوصاً وطن کو، تمام بلاؤں سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے اور ناگہانی حوادث سے محفوظ فرمائے۔ ان ایام کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو موضوع ہم نے آپ کی خدمت میں انتخاب کیا ہے، شادی کی زندگی میں سکون۔ اس موضوع کو انتخاب کرنے کی وجہ 8ویں امام کی ایک حدیث ہے، جس حدیث کو ہم نے چاہا کہ آپ تک پہنچائیں، اور اس حدیث میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر شادی کے بعد کی زندگی میں دولہا دلہن، لڑکا لڑکی، شوہر بیوی سکون سے زندگی کرنا چاہیں تو کیا راستہ ہے، اور کن وجوہات کی بنا پر اس ازدواجی زندگی میں سکون خراب ہو جاتا ہے، خلل ایجاد ہو جاتا ہے، پریشانی، مصیبت، تکلیف، اذیت و آزار کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم سورہ روم 30واں سورہ آیت نمبر 21 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ، خدا کو پہچاننے، خدا تک پہنچنے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، ان خلق لکم، کہ اس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، من انفسکم، تمہارے صنف اور تمہارے ہی جنس سے تعلق رکھنے والی ایک مخلوق کو، ایک موجود کو، ازواجا، جوڑا بنایا، جوڑا خلق کیا، تمہارے نفس اور تمہارے صنف اور تمہارے جنس میں سے، انسان کا صنف، انسان کا زوج، انسان کی زوجہ، انسان، جانور کی جانور، اور جانوروں میں جو اقسام ہیں، ہر قسم کے جانور کے لیے خدا نے اسی قسم میں سے جوڑا پیدا کیا ہے۔
اس جوڑا پیدا کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے خداوند عالم کا، اور وہ آیت کیا ہے، وہ نشانی کیا ہے جس کو دیکھ کر، جس پر فکر اور غور کرتے ہوئے انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس جوڑے کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے تم سکون پاؤ، راحت پاؤ، آرام پاؤ، چین حاصل کرو۔ تو شادی اور زوجیت میں کسی کے چلا جانا مقصد قرآن کی نگاہ میں سکون ہے، آرام ہے، راحت ہے، اطمینان ہے۔ تو ہم معاشروں میں دیکھتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہر مخلوق کے جنس اور اسی کے صنف سے اس کا جو جوڑا پیدا کیا ہے، جب اس کے بندھن میں آتے ہیں تو گھروں کا سکون اٹھ جاتا ہے، پریشانیوں کا ایک بہت بڑا دروازہ ان کے سامنے کھل جاتا ہے۔ اب انسان اتنا اس مصیبت میں اپنے آپ کو گرفتار دیکھتا ہے کہ یا خدا نہ کرے طلاق سے اس پریشانی سے نکلنے کو اپنے لیے راہ حل سمجھتا ہے، یا انسان اپنی زندگی میں موت کی دعا کرنا شروع کر دیتا ہے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو۔ 8ویں امام کی جو روایت ہے، اس روایت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم جو ہے اس روایت کو اور اس روایت سے جڑی ہوئی چیز کچھ باتیں، کچھ روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان روایتوں میں محور عورت کو ٹھہرایا گیا ہے، لیکن وہاں پر اشاروں میں مردوں کے لیے بھی ہدایت ہے، یعنی شوہر کے لیے بھی نصیحت ہے، زوجہ کے لیے بھی نصیحت ہے۔ کتاب اصول کافی جلد 5 صفحہ نمبر 325 میں 8ویں امام مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے جد گرامی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، خیر نسائکم الخمس، بہترین عورتیں 5 ہیں۔ سوال کیا گیا، جب لوگوں نے یہ سنا تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ دیکھیں کہ میرے گھر میں جو بچیاں تربیت پا رہی ہیں میں ان کو بہترین عورت کے زمرے میں لاؤں، مولا سے پوچھوں کہ وہ کون عورتیں ہیں۔ تو امام نے ان کی نشانیاں بتائی۔ قیلا یا امیر المؤمنین ومل خمس، یا علی ابن ابی طالب، ہے امیر المؤمنین وہ 5 عورتیں جس کو آپ بہترین عورت بتا رہے ہیں وہ کون ہیں؟ تو امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے فرمایا، الحینہ اللینہ المعاتیہ التی اذا غضب زوجہا لم تکتحل بغمس حتی یرضى واذا غاب عنها زوجها حفظته فی غیبته۔ یہ امیر المؤمنین نے جواب میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ 8ویں امام نے فرمایا کہ مولا امیر المؤمنین کی نگاہ میں بہترین عورتیں 5 ہیں۔ ایک وہ عورت جو اپنی زندگی، اپنی ازدواجی اور شادی کی زندگی کو آسان لے، سخت نہ لے، اپنی ازدواجی زندگی کو آسان لے، ایزی لے۔ اس کا مطلب کیا ہے انشاءاللہ بتائیں گے۔ دوسرا، شوہر کی اتباع کرے، اطاعت گزار رہے، شادی کو آسان لینے والی، شوہر کی اطاعت اور اتباع کرنے والی اور نرم مزاج رکھنے والی عورت، جس کی ایک پہچان یہ ہے کہ جب شوہر ناراض ہو جاتا ہے، یہ چوتھی عورت ہے، وہ عورت جو شوہر کو ناراض دیکھے جب تک اس کو راضی نہیں کر لیتی اس کو آرام نہیں ملتا، وہ خاموش نہیں بیٹھتی، بلکہ شوہر کو
راضی کرنے کی تدبیریں سوچتی ہے، کوششیں کرتی ہے، اور پانچویں وہ عورت جو شوہر کے غیبت میں، جو شوہر گھر میں نہ ہو، وطن میں نہ ہو، تو شوہر کے عزت، شوہر کے مال اور شوہر کے رازوں کی حفاظت کرے۔ یہ پانچ عورتیں، نرم مزاج عورت، آسان لینے والی عورت، اور اطاعت گزار عورت، شوہر کو راضی رکھنے والی عورت، شوہر کی امانت داری کرنے والی عورت، یہ پانچ عورتیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نگاہ میں 8ویں امام کی حدیث کے مطابق بہترین عورتیں ہیں۔ تو آسان لینے کا مطلب، اطاعت کا مطلب، نرم مزاجی کا مطلب، راضی کرنے کا، ناراضگی کے وقت کیا مطلب ہے، یہ آسان چیزیں ہیں، انہیں زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سمجھیں کہ عورت نے کہا تھا کہ آپ دکان سے چاول لے کر آئیں، شوہر آتے آتے بھول گیا۔ کہا تھا بیوی نے کہ آتے ہوئے چاول لائیں، آتے ہوئے دال لائیں، آتے ہوئے شکر لائیں، آتے ہوئے تیل لائیں، تو بھول گیا۔ جب بھول گیا تو جیسے ہی گھر کو آئے، عورت آسان لے مسائل کو، کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ جو گھر میں چیزیں ہیں انہی میں سے کچھ انتظام کر کے گزار لیں گے۔ آ جائیں، آپ تھک گئے ہیں، آپ خستہ آئے ہیں، آپ پانی پہلے پی لیں، میں آپ کے لیے چائے بنا رہی ہوں، یہ ایزی لینا۔ اب اس طرح کا ایک رویہ عورت رکھتی ہے، مولا امیر المومنین کے حدیث کے مطابق بہترین عورت ہے۔ اب اس کا الٹا کیا ہو جائے گا؟ جو عورت ان مسائل کو سخت لے، ان مسائل پر زیادہ اپنا وقت دے، باتیں کرے، سخت گیر رہے عورت، تو امام علی علیہ السلام کے مطابق وہ بدترین عورت ہے۔ بہترین عورت کے مقابل میں، خیر عورت کے مقابل میں شر عورت آئے گی، بدترین عورت آئے گی۔ شوہر آیا، ہمیشہ یہی عادت آپ کی، جب دیکھیں تب بھول جاتے ہیں، فلاں چیزیں بہن کا جو ہے گھر کا سامان یاد رہتا ہے، اماں کے گھر کا سامان یاد رہتا ہے، ہمارا بھول جاتے ہیں۔ اب اس طرح کی جو باتیں کی جاتی ہیں، شیطان بھی دخالت کرتا ہے ان کاموں میں، بار بار یہاں پر اس طرح کا رویہ، بیوی کا تھکا ہوا پہنچا ہے شوہر، اب یہاں آپ دل سے کہیں سکون رہے گھر میں تو کہاں سے رہے گا؟ تو سکون ہم بگاڑ رہے ہیں، یا شادی کی زندگی میں سکون نہیں ہے؟ شادی کی زندگی میں سکون ہے، لیکن اصول جو سکون تک پہنچنے اور برقرار رکھنے کے ہیں، ان اصول کو خراب کر رہے ہیں ہم۔ ابھی الحمدللہ جو راستے ہیں یہاں سے بنگلور جانے کے لیے یا دیگر شہروں کو جانے کے لیے صاف ستھرے ہو گئے ہیں، کہیں کہیں پر تھوڑی تھوڑی سی خرابی ہے راستوں میں۔ 8 سے 8 سال 10 سال پہلے کے جو راستے تھے، آدمی کا کلیجہ باہر نکل جاتا تھا یہاں سے 6-7 کلومیٹر کا سفر کرنے کے لیے۔ آج آرام سے جا رہے ہیں۔ کیوں آرام سے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ راستوں کو صاف رکھا ہے۔ راستوں میں خرابیاں ایجاد کر کے کہیں کہ رکشہ نہ ہلے، گاڑی کار نہ ہلے، بس نہ ہلے، ہو نہیں سکتا۔ تو ان چیزوں کے زندگی میں ایسے باتوں سے ہم خراب کر کے زندگی کے راستے کو، اور کہیں کہ زندگی میں سکون نہیں ہے، تو کہاں سے ملے گا سکون؟ تو پہلے صاف رکھیں راستے کو آپ۔ شوہر اور بیوی، ہاں اس طرف سے شوہر کے لیے بھی ہے کہ وہ آمدن یا توجہ رکھے، اپنی توجہ کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی بسر کرے۔ ہاں مصروفیت کی وجہ سے آدمی کے ذہن سے بات چلی جاتی ہے، یہ بھی تسلیم۔ اور دوسرا، بے توجہ نہیں رہنا ہے۔ اگر بے توجہ رہیں وہ شوہر کی مشکل، وہ بھی خراب کر دے گا کام کو، اور بیچاری صبر کرنے والی کتنا صبر کرے گی۔ اس طرف سے اگر وہ بھول کے آ جاتا ہے، ایسے باتیں کریں، ٹھیک۔ اگر شوہر
باہر سے اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی زوجہ کے لیے سفر سے آ رہا ہے، 20 دن 25 دن 1 مہینے کے بعد اب آتے ہوئے کچھ کپڑے، کچھ سامان، کچھ کھانے پینے کی چیزیں اس کے استطاعت کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق آدمی لاتا ہے. لانے کے بعد جیسے ہی وہ اپنے گھر والوں کے سامنے رکھیں، سمجھے بچہ کہے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، بیٹی کہے کہ مجھے یہ کلر نہیں چاہیے تھا، زوجہ کہے کہ یہ کپڑا اچھا نہیں ہے، تو بیچارہ جو وہاں سے اس کو اٹھا کر لایا ہے، تکلیفیں صحیح ہیں، اس کے دل پہ کیا گزرے گی. تو یہاں آدمی کا آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جو ہے حوصلہ پست ہو جائے گا. جب ہم ایران اور تھائی لینڈ میں جو زندگی ہم نے گزاری، ایک لڑکا، جوان لڑکا وہاں پر پہنچا، کپڑے کی دکان میں گئے کپڑا خریدنے کے لیے، تو ہم نے اس سے کہا کہ بھائی تھوڑا اپنی زوجہ کو فون کر کے پوچھ لو کہ کون سا کپڑا چاہیے، کیا کلر چاہیے، کتنا چاہیے. تو وہ کہہ رہا ہے مولانا فون کرنا مصیبت مول لینا دونوں ایک ہے، میں فون کروں گا تو پھر مصیبت آ جائے گی میرے سر پہ، جو لے کے جاؤں گا لے جاؤں گا، چاہے مانے نہ مانے لے جاؤں گا تو بھی وہ راضی نہیں رہے گی، نہیں لے جاؤں گا تو بھی راضی نہیں رہے گی. تو یہ سخت گیر عورت ہے. یہ اس طرح کا مزاج دیکھیں، جو بیچارے کی زبان سے ایسے کلمات نکل رہے ہیں، البتہ نہیں کہنا چاہیے تھا اس کو، وہ ایک درد ہے اس کا، جو درد آدمی اپنے سینے میں چھپائے رکھنا ہے. بولنے سے کیا ہو جائے گا؟ ابھی اس نے ہمارے سامنے بتا دیا تو ہمیں یہ پتا چلا کہ اس جوان کی بیوی اس عادت کی ہے، تو آدمی کو بھی نہیں بتانا چاہیے، لیکن اس کے دل میں کتنا اس کو یہ کام اس کے زوجہ کی طرف سے، اس کے بیوی کی طرف سے زیادہ تکرار ہوا ہوگا کہ وہ فوراً کھل کے بتا رہا ہے کہ فون کرنا مصیبت کا سبب ہے، تو میں نہیں کروں گا. تو یہ چیز. اب اس کے بعد جائیں ایک ایک کر کے. شوہر کی اتباع کرنا، یہ بھی دیکھ لیں آپ، جہاں پر شوہر کی اتباع بیوی کرنا چھوڑ دے وہاں سے پریشانیاں ایجاد ہو جاتی ہیں. اب پھر اس مسئلے میں بھی شوہروں کو بھی چاہیے کہ بعض ایسے ہمارے یہاں چیزیں سننے کو ملتی ہیں، باتیں سننے کو ملتی ہیں، آدمی کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ بھائی یہ کس زمانے کے اور کس مزاج کے لوگ ہیں. یہ ہمارے یہاں بیوی سے ناراضگی کا یا سسرال سے ناراضگی کا تنہا جو اسلحہ ہم نے اپنا رکھا ہے اکثر لوگوں کی زندگیوں میں، وہ یہ اماں کیا نہیں جانا. بھائی کیا مل جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ کیا آپ لڑکی کو یا فلاں کو لڑکے کو روک دیں کہ نہ جائیں؟ تو دل سے تو محبت نہیں نکال سکتے آپ. بدنام آپ ہوں گے، پڑوس والوں کو پتا چل جائے گا، رشتہ داروں کو پتا چل جائے گا، کوئی عزت کی نگاہ سے آپ کو نگاہ نہیں کرے گا، کوئی آپ کو احترام کی نگاہ سے نگاہ نہیں کرے گا. یہ کام آپ کے اندرونی کثافت کی، دل کے بیمار ہونے کی نشانی ہے. جس ماں نے اپنی بیٹی کو 17 سال 18 سال خون جگر پی کر پالا ہو، اس سے ماں سے دور کرتے ہیں بیٹیوں کو، شرم نہیں آتی؟ آخر کیا مل جائے گا؟ ناراضگی ہے تو دوسرے راستوں سے ناراضگی لگائیں. دیکھیں وجہ کیا ہے ناراضگی کی، اس وجہ کو آپ ڈھونڈ کر تلاش کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں رشتہ داروں سے دور رہیں، یہ آدمی کے کم ظرفی اور جہالت کی نشانی ہے. تو ایک طرف سے شوہر کوئی ایسا ڈیمانڈ نہ کریں جو حکم ناجائز ہے، قبیح ہے. ہاں بیوی اس حالت میں بھی اتباع کرے. اگر بیوی یہ دیکھ رہی ہے کہ میرا شوہر سخت مزاج ہے، میرا شوہر ہٹ دھرم ہے، میرا شوہر تھوڑا سا سخت دل ہے،
تو تحمل کر لے، صبر کر لے. ابھی روایتیں جو ہم نے نوٹ کی ہیں یہاں پر آپ کے لیے، تو ان روایتوں میں کیا کیا درجات ذکر کیے ہیں. روایت میں ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی سخت مزاجی پر صبر کرتے ہوئے اس دنیا سے چلی جاتی ہے تو خداوند عالم فرعون کی زوجہ بی بی آسیہ کے جوار میں اس کو رکھے گا کہ وہ فرعون کے ساتھ صبر کر کے آئی ہے، تم فرعون صفت کے ساتھ آئی ہو. فرعون کا درجہ دے کر خدا بتا رہا ہے کہ آج بھی فرعون تو چلا گیا، فرعون کی کچھ عادتیں رکھنے والے لوگ آج بھی ہیں. تو جیسے آسیہ نے صبر سے زندگی بسر کی، ویسے آج بھی کوئی زندگی بسر کرتی ہوئی چلی جائے تو جو درجہ اللہ نے جناب آسیہ کو جنت میں عطا کیا ہے وہ درجہ ایسی عورت کو بھی عطا کرے گا. شوہر کے غیر موجودگی میں شوہر کے رازوں کو، شوہر کے مال کو اور شوہر کی عزت کو بچانا، حفاظت کرنا، یہ عورت کے نیک، خیر اور بہتر ہونے کی نشانی ہے. قرآن کریم میں جو لفظ شوہر اور بیوی کے حوالے سے اللہ نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کا لباس ہے اور بیوی شوہر کے لیے لباس کا کام کرتی ہے. تو اب ہم نے لباس پہنا ہے. لباس کا کام کیا ہے؟ لباس کا پہلا کام یہ کہ سردی اور گرمی سے بچانا. دوسرا، اندر جسم میں موجود عیبوں پر پردہ ڈالنا. تیسرا، کپڑا انسان کے لیے، آج ہم کتنا کپڑوں کے لیے دوڑتے ہیں، چاہے عورتیں ہوں چاہے مرد ہوں، کتنا ٹائم ہم لگاتے ہیں کہ کپڑا انتخاب کرنے میں ٹائم لگاتے ہیں، پھر کپڑے کا ڈیزائن سلنے میں ٹائم لگاتے ہیں، پھر پہنتے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ کیسے میرے بدن پر یہ لباس. تو کپڑا انسان کی ایک آبرو کا نام ہے. تو شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. شوہر بیوی کے لیے لباس کا کام کرنا ہے، بیوی شوہر کے لیے. یعنی شوہر کے عیبوں کو نہیں بتانا، خوشی اور غم، دکھ اور سکھ میں، سردی اور گرمی میں شوہر کے ساتھ رہنا، حفاظت کرنا اس کی اور عزت بن کر رہنا. اگر کوئی مرد اپنے دوستوں کے درمیان اپنے بیوی کے عیب کو بتائے تو اس سے بڑا دیوانہ کوئی نہیں. اگر کوئی عورت کسی کے سامنے، چاہے اپنے ماں کے ہی سامنے کیوں نہ ہو، اگر شوہر کے عیب بتائے تو اس سے بڑی کم عقل عورت کوئی نہیں. اس لیے کہ آپ اگر لڑکا بتا رہا ہے یا لڑکی بتا رہی ہے تو آپ اپنے شوہر یا بیوی کا عیب نہیں بتا رہے ہیں، اپنا عیب بتا رہے ہیں. مثال کے طور پر عرض کریں، اگر ہم جائیں کسی کے سامنے بتائیں کہ میرا بیٹا ضدی ہے، میری بیٹی ہرس رکھتی ہے، جا کے بتائیں تو یہ آپ بیٹی اور بیٹے کا عیب نہیں بتا رہے ہیں، آپ اپنا عیب بتا رہے ہیں، گھر کا عیب بتا رہے ہیں. تو کون آدمی ہے جو گھر کا عیب باہر ڈالے؟ نہیں، صبر کرنا ہے. ہاں، حل کے لیے ان لوگوں سے جا کر اس مسئلے اور ایسے مسائل کو بیان کریں جو رازدار ہوں اور جن کے سامنے آ کر بتائے بھی جاتے ہیں. ان کو چاہیے کہ ان باتوں کو دل میں رکھیں، خدا کو جواب دینا ہے. خدا اس لیے کہ بہت سارے لوگ مراجعہ کرتے ہیں، جوان، الگ الگ عمر کے لوگ آ کر، عورتیں، مرد، ہم جیسوں کو جو ذمہ داری میں ہیں اور علماء کو، انجمن کے ذمہ داروں کو آ کر بتاتے ہیں. ان باتوں کو راز میں رکھنا ہے، گلی گلی نہیں بولنا ہے. یہ بہت بڑی امانت ہوتی ہے ذمہ داروں کے ہاتھ میں، یا جو بتانے والا کسی کے سامنے جا کر بتائے. ہاں، اگر کہیں پر بولنے کا بھی آپ کو وقت آ جائے، نام نہ لیں، واقعہ بتائیں تاکہ دوسروں کو عبرت ہو. نام نہ بتائیں. اگر نام بتا دیں گے تو دو گھروں کی عزتیں جائیں گی، اور دو گھروں میں جو ناراضگی اور رنجیدگی آئی ہے، ہم جو کام کر رہے ہیں اس کو اور بڑھاوا دے رہے ہیں، گھٹا نہیں رہے ہیں. تو امانت داری سے کام لینا ہے.
تو شوہر بیوی کے عیب نہ بتائے، بیوی شوہر کے عیب نہ بتائے. جو بھی ہے، شوہر کنجوس ہے، شوہر بخیل ہے، یا بیوی کنجوس ہے، بیوی بخیل ہے، تو ان چیزوں کو دیکھیں، جا کر بتانے سے ہاں آپس میں بیٹھ کر اس طرح سے گفتگو کریں کہ قانے ہو جائیں. تو اگر قانے ہو جاتے ہیں تو باقاعدہ آدمی انسان اپنی عادت کو دھیرے دھیرے کر کے وہ بدلنا شروع کر دیتا ہے، عوض کرنا شروع کر دیتا ہے. اور ایک روایت جو آپ کی خدمت میں عرض کریں وہ یہ ہے، جو ہم نے آپ کی خدمت میں بتایا تھا کہ ایک واقعہ ہے. اسعمی نام کا شخص ہے جو ہارون کے زمانے میں ہارون کا وزیر تھا. ایک دن وہ شکار کو گیا. دیکھیں عورتوں کو اپنے شوہر کی سختیوں پر، تکلیفوں پر صبر کیسے کریں گے تو کیا نتیجہ ہوگا. شکار پر گیا، رات ہو گئی، جنگل میں پھنس گیا، غذا نہیں تھی کہ رات بسر کرے، پانی نہیں تھا کہ تشنگی دور کرے. پیاس اور بھوک کے عالم میں اپنے بچانے کے لیے ادھر ادھر تلاش کرنے لگا کہ کہیں مجھے پانی مل جائے، کہیں 2 لقمے روٹی کے مل جائیں. دوڑتا بھاگتا ادھر ادھر جب گیا تو دیکھا کہ دور ایک چھوٹا سا گھر نظر آ رہا ہے. اس نے اپنے اندر ایک راحت کی سانس لی. اسمعی نے لینے کے بعد اس گھر کے نزدیک پہنچا، دروازہ کٹکھٹایا. کیا دیکھا کہ ایک عورت باہر نکلی ہے جو چہرے سے معصوم لگ رہی ہے. سلام کیا اس نے جواب دیا. تو اس عورت سے اسمعی نے کہا، ہارون الرشید کے وزیر نے، میں بہت پیاسا ہوں، اب برداشت کے باہر ہو گیا ہے، اگر آپ مجھ پر عنایت کریں تو تھوڑا سا پانی مجھے پلا دیں. تو اس نے کہا کہ جناب دیکھیں، یہ جو گلاس میں پانی ہے ہمارے پاس اتنا ہی پانی ہے، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو جو جانور باہر کھڑا ہوا ہے، جو بکری باہر کھڑی ہوئی ہے، اس کا تازہ دودھ نکال کر دے دوں گی، آپ دودھ پی لیں، میں یہ پانی آپ کو دے نہیں سکتی. تو اسمعی تعجب کرنے لگے کہ کیوں؟ ابھی اس عورت نے بکری سے دودھ نکال کر اسمعی کو پیش کیا، سامنے پیش کیا. اسمعی 2-3 گھونٹ اس نے پیے تھے. دیکھا کہ آگے سے گھوڑے کی آواز آ رہی ہے. جیسے ہی گھوڑے کی آواز سنائی دی، عورت ایسے گھبرا کے اٹھ گئی جیسے ملک الموت آ گئے ہیں، موت کا فرشتہ آ گیا ہے. اسمعی کہتے ہیں کہ میں خود گھبرا گیا کہ بھائی کیا قیامت آ گئی، کوئی ڈاکو آ گیا، کوئی گنڈا آ گیا، کوئی لوٹنے والا آ گیا، کون آ گیا ہے جو اتنا گھبرا کر اٹھ رہی ہے. جیسے دیکھا گھوڑے سے ایسے اترا جیسے جلاد اترتا ہے. پانی کہاں ہے؟ لا کر اس نے ہتھیلی میں رکھ دیا کہ جناب یہ پانی. اس نے پانی پینے کے بعد کہا کہ لے جاؤ گلاس کو رکھ دو، جلدی سے پانی حاضر کرو ہاتھ دھلنے کے لیے، فلاں فلاں. ہر بات سختی سے، ہر بات سختی سے، ہر بات سختی سے. جب وہ پانی پی کر تھوڑا سا گفتگو کر کے اپنے زوجہ سے پھر کسی کام کے لیے باہر نکل گیا تو اسمعی کہتے ہیں کہ میں نے اس عورت سے کہا کہ آپ کتنے نرم مزاج ہیں اور وہ کتنا سخت مزاج ہے، آپ اس کے ساتھ کیسے زندگی کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، اتنا سخت آدمی. سفر سے آیا ہے، زوجہ ہے، نہ کوئی ناراضگی کی بات، نہ کوئی غصے کی بات، نہ کوئی مسئلہ، نہ کوئی وہاں پر ایسا کوئی جو ہے پیش آمد ہوئی ہے جس سے آدمی غصہ کرے. ہاں ایک مرتبہ پانی لانے میں دیر کر دے تو غصہ کرے، جلدی لاؤ پانی فلاں، ابھی آیا ہے، ابھی پہنچا ہے، ابھی گھوڑے سے نہیں اترا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ تو اس نے ایک بہت پیارا جواب دیا اس عورت نے کہ جناب میرا مسئلہ یہ ہے کہ خدا نے فرمایا ہے کہ ایمان کے 2 حصے ہیں، ایک خود کی جو ہے ایمان کو ظاہر کرنا اور دوسروں کے جو ہے غضب اور غصے پر، ان چیزوں پر صبر کرنا. صبر اور اظہار محبت، یہ 2 چیزیں ایمان کا
جز ہیں. میں اظہار محبت اور اطاعت کر کے، نرم پیش کر کے، اپنے شوہر کو راضی رکھنے کے لیے، اپنے شوہر کے جان مال کی حفاظت کر کے میں آدھے ایمان کا ثبوت دے رہی ہوں. میرا شوہر ناراض ہے تو اس کی ناراضگی پر صبر کر کے اور آدھا ایمان جو ہے میں اپنا کامل کر رہی ہوں. یہ زندگی میرے ایمان کے کامل ہونے کا ایک راستہ ہے، جس کی وجہ سے میں اس سخت مزاج شوہر کے ساتھ سکون سے جی رہی ہوں. میں الحمدللہ ٹھیک ہوں. ہاں میرا شوہر سخت مزاج ہے. دیکھیں یہ ممکن ہے. اگر شوہر کے کڑک اور تیز اور سخت جواب کے مقابل میں بیوی بھی سخت جواب دے تو ایک دم واضح بات ہے کہ پتھر سے پتھر ٹکرائے گا، چنگاری ضرور نکلے گی. تو یہ ایک سکون سے زندگی بسر کرنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ دیکھیں غضب کے وقت، غصے کے وقت اگر شوہر غصے میں ہے، غضب میں ہے، ناراضگی میں ہے تو عورت اپنے آپ کو خاموش کر لے، صبر کر لے، آرام ہو جائے. اگر بیوی کبھی ناراض ہو جاتی ہے تو شوہر صبر کر لے، شوہر آرام ہو جائے. اس طرح سے زندگی میں سکون برقرار رہے گا، راستہ صاف رہے گا، آرام سے زندگی گزرتی رہے گی. ورنہ ہر ایک ایسا کام ایک گڑھا کھودنے کے برابر ہے، جس کے بعد جب زندگی کا سفر چلتا رہے گا تو صرف ڈگمگاتے ہوئے یا جو ہے پریشان جو ہے زندگی گزرے گی. امام نے فرمایا، چھٹے امام کی ایک روایت ہے کہ شوہر کے رازوں کو، یعنی ہمسر کے، شوہر بیوی کے راز کو اور بیوی شوہر کے راز کو ذکر کرے، یا کسی بھی راز کو ذکر کرنا بربادی کی ایک نشانی ہے. بھیدوں کو بتانا، رازوں کو بتانا بربادی کی ایک نشانی ہے. اگر ہم آباد رہنا چاہتے ہیں، خوش و خرم رہنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ انسان اپنی ازدواجی زندگی کے رازوں کو، بھیدوں کو بچائے رکھے. ایک اور روایت، ایک شخص رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میری زوجہ کی کچھ صفات ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جب بھی میں گھر میں داخل ہوتا ہوں میرے استقبال کے لیے دروازے پہ آ جاتی ہے، دروازہ کھولنے کے لیے تولیہ لے کر، ہاتھ میں پانی لے کر کھڑی رہتی ہے، ہمیشہ میرا استقبال کرتی ہے. جب میں باہر جانا چاہتا ہوں تو دروازے تک آتی ہے، آ کر جو ہے مجھے خداحافظی کرتی ہیں میری زوجہ. اور جب بھی مجھے تھوڑا سا مصیبت میں دیکھتی ہے تو دلاسا دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ دیکھیں جو آپ غم کھا رہے ہیں، اگر ہمارے روزی روٹی کے لیے ہے تو روزی روٹی پہنچانے والا اللہ ہے. اب تک جس نے سکون کی روزی ہم کو دی، اب ان چند دنوں میں ہمیں کمائی نہیں ہو رہی ہے، ہمارے یہاں تھوڑی مشکل آ گئی ہے، تو جس نے ہمیں کبھی اپنے کرم کی نگاہ ہمارے سے نہیں اٹھائی، ان دنوں میں کچھ سختی آئی ہے تو ضرور کچھ اللہ کی مصلحت ہے، آپ گھبرائیں نہیں. وہاں پر ہم شکر کرتے تھے، یہاں پر بھی شکر کے ساتھ صبر کا دامن تھام لیں گے. اس طرح کی باتیں کر کے میرے غم کو میرے دل سے دور کرتی ہے. اور اگر مجھے غصہ آ جائے یا کوئی پریشانی آ جائے تو میری پریشانی کو دور کرتی ہے، میرے ٹینشن کو وہ آرام کرتی ہے. رسول خدا نے فرمایا یہ عورت اور اس طرح کی عورتیں خداوند عالم کے نمائندے ہیں زمین پر جو کام کر رہے ہیں. اللہ اکبر. خدا نے زمین پر امن، سکون، درس، عبرت، ہدایت، نصیحت دینے کے لیے کچھ اپنے کارمندوں کو، اپنے خداوند عالم کے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو خدا نے ڈیوٹی دے رکھی ہے. تو یہ ان عورتوں میں سے ایک ہے جو خداوند عالم کی عطا شدہ ذمہ داری اور ڈیوٹی کو انجام دے رہی ہے. تو اب اس کے برخلاف اگر اس روایت کو دیکھیں، شوہر کب آ رہا ہے، کب جا رہا ہے. ہاں بعض گھروں میں ایسے ہوتا ہے کہ محبت کے دائرے ہی میں شوہر آیا، آ کر خود اس نے
پانی پی لیا، خود اس نے دیکھتا ہے کہ بیوی دوسرے کاموں میں مصروف ہے تو اس طرح. لیکن اگر بیوی بے توجہی کی وجہ سے یا بے پرواہی کی وجہ سے شوہر کے نہ آنے کا خیال، نہ جانے کا خیال، نہ آتے وقت کوئی استقبال، نہ جاتے وقت کوئی خدا حافظی، تو یہ جو ہے قانون توڑنے والی اور آرام کو گھر کے بگاڑنے والی عورتوں میں سے اس کا حساب ہوگا. ایک اور روایت ہے رسول خدا ہی سے منسوب ہے کہ 8ویں امام کی روایت، اور اس روایت میں یہ جملہ ملتا جھلتا ہے. بہترین عورت وہ عورت ہے جب شوہر غصہ ہو جاتا ہے یا شوہر ناراض ہو جاتا ہے تو اپنے شوہر سے اس وقت تک جو ہے وہ خاموش نہیں بیٹھتی جب تک کہ شوہر کو راضی اور خوشنود نہیں کر لیتی. اس وقت جب شوہر ناراض ہے اس وقت جا کر راضی کرنے کی کوشش کرے تو یہ آگ میں تیل ڈالنے کے جیسا ہے. یہ کام نہیں کرنا. ہاں شوہر ناراض ہے، تھوڑی دیر آرام کر لے، باتیں نہ کرے، خاموش ہو جائے. جب اس کا غصہ اتر جائے گا، تھوڑا سا آرام ہو جائے گا، تو جا کر پوچھیں آرام سے کہ آپ کے ناراضگی کی وجہ اور علت کیا تھی. اگر وہ بتا دے کہ فلاں چیز، اس کو حقیقت بیان کر دیں. جب حقیقت پتہ چل جائے گی خود اس کو احساس ہوگا کہ میں نے غلط غصہ کیا ہے، بیجا غصہ کیا ہے، تو اس کو شرمندگی ہوگی. اس کے بعد وہ غصہ کرنے کے لیے پہلے سوچے گا کہ دیکھوں جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں یا میرے کانوں نے سنا ہے وہ حقیقت ہے یا حقیقت نہیں ہے، پھر اس کے بعد وہ آگے جائے گا. اور دو مختصر سی روایت آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات کو ختم کریں. آخری روایت ہے 6 امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو عورت بھی اپنے شوہر کے سامنے یہ جملہ استعمال کرے کہ آپ سے شادی کر کے مجھے سکون نہیں ملا، امام فرماتے ہیں کہ کوئی عبادت اس کی قبول نہیں ہوگی. اس عورت کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی جو شوہر کے سامنے ایسے جملات استعمال کرے کہ میں آپ سے رشتہ کر کے جل رہی ہوں، میں پریشان ہوں، آپ سے کبھی مجھے راحت نہیں ملی، آپ سے مجھے کبھی سکون نہیں ملا، کبھی میں نے جی بھر کے کھانا نہیں کھایا، میں نے کبھی دل میرے پسند کے کپڑے نہیں پہنے. یہ جملے اپنے شوہر کے سامنے کہنے والی عورت کی تمام نیکیاں، تمام اچھائیاں، تمام عبادتوں پر پانی پھیر دیا جائے گا. کیوں؟ ہاں ایک مرتبہ ہے، ہم نے اس سے پہلے والے پروگرام میں بتایا تھا، شوہر کے پاس بیوی کو اس کے خواہشات، اس کے پسند کے کپڑے، اس کے پسند کا کھانا کھلانے کی طاقت ہے اور نہیں کھلا رہا ہے، کنجوس ہے، یہ کام شوہر کو نہیں کرنا چاہیے. نہیں ہے، اب اسے تانے پہ تانے دے لیں، باتوں، اس کا دل بیچارے کا پاش ہو جائے گا ان باتوں کو سن کر. ایک طرف سے اس کے پاس نہیں، سمجھیں ایک وہ آدمی جو 200 روپے کی کمائی ہے، 200 روپے کی کمائی کرنے والے کے لیے عورت کہے کہ میں نے کبھی فلاں غذا نہیں کھائی آپ کے ساتھ رہ کر، فلاں میوہ نہیں کھایا میں آپ کے ساتھ، 200 روپے میں بیچارہ زندگی گزارے گا یا بیوی کے لیے ان چیزوں، تو اس کے دل کو تکلیف دینے والی باتیں ہیں. جب اس سکون کے رشتے میں اور ایک وہ رشتہ جس کو خداوند عالم نے کہا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، تو یہاں آدمی عورت ایسے جملات استعمال کرے تو اس کے ساری عبادتیں، ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. تو ان باتوں سے جو 8ویں امام اور رسول اللہ، 6 امام اور دیگر ائمہ کی روایتیں جو تھیں، ان روایتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شادی کی زندگی اللہ نے سکون کے لیے خلق کی ہے. اس کے ڈیفالٹ میں، یعنی خود اس کے اندر سیٹنگ سکون ہے. یہ ہم ہیں جو بگاڑ لیتے ہیں. جیسے آپ جو ہم موبائل خریدتے ہیں، موبائل کے اندر ایک ڈیفالٹ سیٹنگ ہوتی ہے جو ویلیوم کتنا رہے، برائٹنس کتنا رہے، یہ اس کا ڈیفالٹ سیٹنگ ہے. ہم اگر مینول میں جا کر اس کو بڑھا لیں، گھٹا لیں، کم کر لیں، زیادہ کر لیں تو ہم مصیبت کر رہے ہیں. ہاں کبھی بڑا گھٹا کر سکون کی طرف جا رہے ہیں، اچھی بات.
بڑا گھٹا کر پریشانی ایجاد کر رہے ہیں، یہ ہم اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ تو خداوند عالم نے شادی میں سکون رکھا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ نے کہا ہے اگر کسی کی شادی کی زندگی میں گڑبڑی آ رہی ہے تو یہ مشکلات ہیں، یا تو یہ 8ویں امام کی حدیث پر عمل نہیں ہو رہا ہے، یا تو 6 امام کی حدیث پر عمل نہیں ہو رہا ہے، یا تو رسول خدا کی حدیث پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ تو اگر ہم دین نے جو ہدایتیں دی ہیں ان ہدایتوں پر چلتے ہوئے جائیں گے تو انشاءاللہ شادی کی زندگی میں کبھی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ ماہ مبارک رمضان یا لاک ڈاؤن کے وقت جو ہم آپ کی خدمت میں تھے، اس وقت ہم نے ایک جملہ کہا تھا، شادی کی زندگی اگر ان اصول کے ساتھ گزاری جائے اس سے اچھی زندگی کوئی نہیں، اگر ان اصول سے ہٹ کر گزاری جائے اس سے بری زندگی کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر دن ہر منٹ ٹینشن ہوتا ہے۔ لیکن اگر ان اصول پر چلتے رہیں شوہر اور بیوی تو پھر اس سے بہتر آدمی آدھا گھنٹہ باہر جاتا ہے دوڑ کے گھر چلا جاتا ہے، کیوں؟ سکون ہے اس کو۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو گھر جاتے ہوئے گھنٹہ سوچتے ہیں کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ ایک بندہ مومن کے ساتھ ہم بنگلور سے علی پور آئے، راستے میں اتنی اچھی باتیں، ہنسی مذاق، دل بہلانے والی باتیں کر رہے تھے وہ، کہ سارے جتنے لوگ کار میں بیٹھے ہوئے تھے سارے دل سے خوش ہو رہے تھے، کسی کو تکلیف دینے والی باتیں نہیں تھی، ہنسانے والی باتیں کر رہے تھے۔ جیسے ہی وطن پہنچنے کے بعد ان کے گھر کے سامنے ان کی گلی جو تھی، اس گلی کے سامنے کار ڈرائیور نے کار روک دیا اور کہا کہ آپ اتر جائیں۔ جب اتر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ خدا حافظ، تو ان کا جواب یہ تھا کہ مولوی صاحب اب مصیبت شروع ہے میری، اب تک میں خوش ہو کے آ گیا، اب گھر جاؤں گا تو اب میری مصیبت شروع ہو رہی ہے۔ تو یہ کیسی زوجہ ہے، یہ کیسی عورت ہے جو شوہر دل سے گھر نہ جائے، گھبراتے گھر جائے، یہ بدترین عورت کی نشانی ہے۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں پروردگار دین مبین اسلام کے اصولوں پر چلتے ہوئے ہمیں سکون اور اطمینان جو تو نے ازدواجی زندگی میں رکھا ہے اس اطمینان کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے کاموں سے، اپنی کوتاہیوں سے، اپنے لغزشوں سے اپنی ازدواجی زندگی کو پریشان کرنے یا پریشانی ایجاد کرنے سے ہم سب کو دور فرما۔ پروردگار جتنے بھی مومنین اور مومنات جن کی ازدواجی زندگی چل رہی ہے، تجھے تیرے اولیاء خاص کا واسطہ، بی بی فاطمہ معصومہ اور امام رضا علیہ السلام کی ولادت کا واسطہ، ان کی زندگیوں میں سکون، عافیت، چین، اطمینان عطا فرما، برکت عطا فرما، طول عمر بابرکت ان کو عطا فرما۔ اگر کسی کی ازدواجی زندگی میں بگاڑ آ گیا ہے، خرابی آ گئی ہے اور بگڑ گئی ہے تو خدایا تجھے تیرے جباریت کا واسطہ ان کے زندگیوں کی پریشانیوں کو، بگاڑوں کو دور فرما۔ اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ بھی سوالات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔